استاد محترم حافظ و قاری جناب محمد ارمان رضا صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام، حاضرین محفل اسلام کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کا یہ جو پروگرام سجایا گیا حافظ محمد عبدالسمیع کے تکمیل کلام اللہ کی خوشی میں سجایا گیا ہے، اور میں مبارکباد پیش کروں گا ان کے والدین کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو کہ آج جس خوشی میں انہوں نے یہ پروگرام کرایا ہے، یہ خوشی بڑے مقدر والوں کو ملا کرتی ہے، اس لیے کہ شادی سب کی ہوتی ہے، بیچارہ اگر کوئی لنگڑا ہو تو شادی اس کی بھی ہو جاتی ہے، اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہو شادی اس کی بھی ہو جایا کرتی ہے، مگر جیسا دولہا، جناب ان کے والد صاحب کا نام چاند مسلم ہے، جیسا دولہا ان کا بیٹا بنے گا ایسا دولہا بڑے مقدر والوں کا بیٹا بنا کرتا ہے۔ اور میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ اس بچے کو عالم دین بنائے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جناب قاری محمد ارمان صاحب جو ان کے استاد ہیں موجود ہیں، ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں بچوں کو پڑھانے میں، اور بہت بہترین اور اچھی طریقے سے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ان کی بھی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بچھڑے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گلز کلام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ محترم سامعین، میں آپ کو بتانا چاہوں گا قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس آیت کے مفہوم کو اس طرح سمجھیے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے میرے محبوب کے حکم کے خلاف کام کرنے سے بچ جائیں، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ میرے محبوب کی مخالفت کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، ان قریب یا تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یا انہیں عذاب علیم میں گرفتار کر دیا جائے گا، یعنی وہ عذاب علیم بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ذرا سنیے گا اور اپنے ذہن کو قریب کیجئے گا۔ ایک صحابی رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نام ہے حضرت سفیان بن عبداللہ۔ آنے کے بعد میں کہتے ہیں
یا رسول اللہ مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتائیں جسے سننے کے بعد، یعنی مجھے آپ کوئی ایسی بات بتائیں آپ کے بعد مجھے کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، کتنا پیارا جملہ میرے آقا نے کہا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، سفیان جب تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تم نے جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم نے میری رسالت کا اقرار کر لیا اور اس امر کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو اس پر ڈٹ جانا۔ کیا کہا؟ جب کلمہ پڑھ لیا تو اس پر ڈٹ جانا۔ کیا کہا میرے آقا نے؟ کہ زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائے مگر تم اپنی جگہ سے مت ہٹنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان بن عبداللہ سے میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنی جگہ پر قائم رہنا، زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائے مگر تم ایمان پر قائم رہنا، تم اپنے ایمان پر قائم رہنا۔ آج میں آپ کے سامنے وہ آئینہ پیش کرنا چاہوں گا مصطفیٰ جان رحمت نے جو تربیت اپنے صحابہ کی تھی۔ آج اگر ہم آئینے کے سامنے اپنا چہرہ دیکھیں تو اپنے چہرے کو دیکھنے کے بعد میں ہم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی زندگی ایسی تھی۔ اللہ اکبر۔ آقا کے غلاموں کی زندگی کیسی تھی؟ میں آپ کو بتاؤں، میرے مصطفیٰ کے غلام جب زندگی گزارتے تھے تو کیسے گزارتے تھے؟ یار مقدر پر قربان جاؤ اپنے، تم اس مذہب کے ماننے والے ہو، تم اس اسلام کے ماننے والے ہو کہ جس دھرم کے اندر راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے، تم اس دھرم کے ماننے والے ہو کہ جس دھرم میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے، مگر ہم نے جو ہے اللہ اکبر دین کی طرف توجہ ہماری نہیں ہے، دنیا کی طرف توجہ کتنی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو کس قدر دنیا کی محبت میں ہم گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسجدوں کو دیکھو تو دیکھ کر لگتا ہے کہ مسجدیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں اے لوگوں نماز پڑھنے کے لیے آؤ، مگر آج قوم کا جوان ہے مسجد کے پاس بیٹھا رہتا ہے، جیسے ہی آذان کی آواز کانوں میں آئی تو شیطان کا کام یہ کر رہا ہے، شیطان آذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے، مگر آج مسلمان آذان کی آواز سن کر مسجد کے پاس سے بھاگتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا اسلام کی طرف ہماری توجہ کتنی ہے، اسلام کی طرف ہماری توجہ کتنی ہے۔ آج لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹانے کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا جو قوم اپنے پیغمبر کا طریقہ بھلا دیا کرتی ہے اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے، جو قوم اپنے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دیا کرتی ہے اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ جب قوم اپنی ریئلٹی بھول جاتی ہے، اپنی حقیقت بھول جاتی ہے، جب قوم اپنے اسلاف کا طریقہ بھول جاتی ہے تو اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے، اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آؤ تاریخ کا وہ باب میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کا دور ہے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کس سے کرایا؟ فرعون سے کرایا۔ کیسا بادشاہ ہے فرعون؟ اللہ اکبر، بہت بڑا بادشاہ ہے فرعون، اس کے پاس سلطنت بھی ہے، اس کے پاس حکومت بھی ہے، میرا رب قادر مطلق ہے۔ میرے اللہ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ میرا رب چاہتا تو حضرت موسیٰ کو پہلے جو ہے فرعون جیسی حکومت دیتا، اس لیے کہ بادشاہ سے ٹکراؤ ہونے کے لیے بڑی سلطنت کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی فوج کی ضرورت ہوتی ہے، مگر تنہا موسیٰ ہے، ہاتھ میں عصا ہے اور لے کر کے چل رہے ہیں۔ ذرا سوچئے گا اگر آج کوئی ذہن دوڑائے اور کہنے لگے کہ اتنے بڑے بادشاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے، اللہ چاہتا تو بڑی حکومت دے دیتا، اللہ چاہتا تو تخت و تاج دے دیتا، اللہ چاہتا تو بہت زیادہ فوج کا ان کے پاس انتظام ہو جاتا، تب جا کر فرعون سے مقابلہ کرنے جاتے تو دنیا کہتی جناب یہ تو بادشاہوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، مگر میرا رب قادر مطلق ہے۔ میرے رب نے جناب موسیٰ کو اتنی کامیابی عطا فرمائی کہ فرعون کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج لکھنے والے لکھتے تھے اگر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ فرعون جیسی طاقت دے دیتا، فرعون جیسی سلطنت دے دیتا، فرعون جیسی حکومت دے دیتا تو آج مورخ اپنی کتابوں میں لکھتے کہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، مگر میرے رب نے حکومت
نہیں دی موسیٰ کو، ایسی طاقت تھی کہ جناب موسیٰ جب عصا زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ عصا سانپ بن جاتا ہے، جب اس عصے کو پتھر پر مارتے ہیں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! جناب موسیٰ کلیم اللہ کی شان کا عالم یہ ہے کہ رب نے موسیٰ کو ایسی طاقت عطا فرمائی کہ آج بھی زمانے والے کہہ رہے ہیں کہ فرعون ہار گیا اور اللہ نے موسیٰ کو عروج عطا فرمایا۔ عروج اللہ نے موسیٰ کو کیوں عطا فرمایا؟ فرعون کی ایک طرف حکومت تھی، فرعون کی ایک طرف طاقت تھی، مگر موسیٰ کے پاس حکومت نہیں تھی، صداقت تھی۔ موسیٰ کے پاس حکومت نہیں تھی، کیا تھی؟ صداقت تھی۔ آج کتابوں میں لوگوں نے لکھا کہ فرعون ہار گیا، صداقت جیت گئی۔ فرعون ہار گیا، سچائی جیت گئی۔ ہر طرف سچائی کی جیت، ہر طرف سچائی کی جیت۔ مگر میں آج پوچھنا چاہتا ہوں اپنے قوم کے جوانوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے، ہم کتنے سچے ہیں؟ اللہ اکبر! بات بات پر جھوٹ ہم بولتے ہیں، بات بات پر غیبت ہم کرتے ہیں، مسجد کے امام کی غیبت ہم کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کی غیبت ہم کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی غیبت ہم کرتے ہیں، عالموں کی غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور ہم کہہ رہے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم نبی سے پیار کرنے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا اگر توبہ کر کر مر گیا تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور توبہ کرے بغیر مر گیا تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر! اگر غیبت کرنے والا توبہ کر کر مرا تو سب سے لاسٹ میں جنت میں جائے گا، اور اگر توبہ کرے بغیر مر گیا تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ کس گناہ میں ملوث نہیں ہیں؟ کون سا گناہ ایسا ہے جو مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ قوم لوط کے بارے میں آپ پڑھے، اللہ کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے جب قوم لوط کا عذاب پڑھا جاتا ہے۔ آسمان سے پتھر برسے تھے، پتھر، اور جو پتھر جس کے لگتا تھا اس پر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور ایک تاجر جو مکہ گیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے، اس کے حصے کا پتھر وہی پہنچ گیا تھا۔ فرشتوں نے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ یہ اللہ کا حرم ہے، تو 40 دن تک وہ پتھر زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہا تھا۔ 40 دن تک وہ پتھر زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا رہا تھا۔ جب 40 دن کے بعد وہ باہر آیا تب جا کر وہ پتھر اس کے لگا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سا گناہ ایسا نہیں جو اس امت میں نہ ہو رہا؟ کون سا گناہ ایسا نہیں جو ہم نہیں کر رہے؟ جو قوم لوط نے گناہ کیا وہ آج یہ امت کر رہی ہے۔ جو دوسری قومیں نے، کسی قوم کے لوگ بندر بن گئی، کسی کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو گیا، کسی پر پتھر کی بارش ہوئی، آج نہ ہی پتھر برس رہے ہیں، آج نہ ہی کسی کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو رہا ہے۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر صبح کو لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ آج ہم چوری کر رہے ہیں، ہمارے دروازے پر لکھا ہوا نہیں ہے۔ آج ہم چغلی کر رہے ہیں، ہمارے چہرے پر لکھا ہوا نہیں ہے۔ آج ہم شراب پی رہے ہیں، ہمارے چہرے پر لکھا ہوا نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے جناب جس کا طریقہ تم نے چھوڑ دیا ہے، اسی نبی کا کرم ہے جو تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب اس قوم پر عذاب کیسے بھیج دوں جس قوم میں تم موجود ہو؟ سبحان اللہ، عذاب کیسے بھیج دوں جس قوم میں تم موجود ہو؟ یہ تو کرم ہے میرے مصطفیٰ کا جو عذاب رکا ہوا ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان مخدوم سندہ، فیضان اعلیٰ حضرت قاری اویس برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ تو کرم ہے میرے آقا کا جو عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ اعمال تو اتنے خراب ہے کہ آسمان سے پتھر بھی برسے تب بھی کم ہے۔ اعمال تو اتنے خراب ہے، آج لوگ 10 سال مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، 10 سال، اور اسی امام کی مخالفت کرتے ہیں۔ 10 سال تک نماز پڑھنے والا 10 سال نماز پڑھنے کے بعد اسی امام کی برائی کر رہا ہے، اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر تم نے برائی نہیں کی امام کی اور کسی برائی کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو تمہاری ساری نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ بیچ چوراہے پر کھڑے ہو کر مسجد کے امام کی برائی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ یاد رکھنا، 10 سال کی نمازیں ضائع کر لی لوگوں نے، وجہ کیا تھی؟ مسجد کے امام کی برائی کی۔ یاد رکھنا، جس امام کو تم غلام سمجھتے ہو نا،
جو 5-6 ہزار کی تنخواہ پر تمہاری مسجد میں رہ رہا ہے، تمہارا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں، یہ تو اس کا احسان ہے جو 5,000 کی تنخواہ پر رکا ہوا ہے۔ بے شک بے شک، یہ اس کا احسان ہے جو 5,000 کی تنخواہ پر رکا ہوا ہے۔ ورنہ ذرا مجھے بتاؤ 5,000 میں کون چلا رہا ہے اپنے گھر کا خرچہ اس دور میں، مہنگائی کے دور میں؟ اس کا احسان ہے۔ یہ امام کوئی معمولی نہیں ہے، اس مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے جس پر میرے مصطفیٰ نماز پڑھایا ہے۔ بے شک بے یہ شک، وارث پیغمبر ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا وہ نائب ہے کہ جو منبر پر اور مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتا ہے۔ آج لوگوں نے دین کی، اللہ اکبر، جو دین کی تعلیم ہے اس کو اہمیت دینا بند کر دیا ہے۔ آج جو قوم، اللہ اکبر، جو قوم کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پر کیوں لے جایا جا رہا ہے، مسلمان پریشان کیوں ہے، مسلمان پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، میں بتاؤں، ارے جو قوم اللہ